اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سینٹ میں الیکشن کمیشن کے سارے پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے لیے اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان ان کی جو پتھر پہ لکیر تھی الیکشن کے حوالے سے کہ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھنے کے لیے درجن بھر ممبران انہوں نے قرارداد پیش کی اور پاس ہوئی، جن میں باپ پارٹی، باپ آپ کو پتہ ہے نا، جی ہاں، وہی باپ جو بڑے باپ کی طرف سے اکثر باپ بن کے، بھائی بن کے، بیٹا بن کے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں، اور وہ حسب ضرورت جاتے بھی ہیں، پھر حسب ضرورت واپس آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ قرارداد منظور کی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان بلوچستان سے، کل تک کے وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے تھے، چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس وقت بلوچستان سے ہیں۔ تو اس وقت الحمدللہ جو ایک گلہ ہوتا تھا ہمارے آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے کو، وہ گلہ دور ہو چکا ہے۔ لیکن اس گلے نے کمال رنگ دکھائے ہیں، جہاں جہاں جو بھی بندہ بلوچستان کا بیٹھا وہ اس وقت ایسی خوش قسمتی ہے کوئی قوم کی اور بلوچوں کی بیچاروں کی کہ وہ جب سے بلوچ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بلوچی مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں بزرگ نوجوان نیشنل پریس کلب کے سامنے تاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ان بلوچوں کی حکمرانی کے باوجود بلوچ بیٹیوں اور بہنوں کو رضائیاں اس وقت اور کمبل نہیں پہنچانے دیے جا رہے۔ اس وقت کی صورتحال ہے۔ وہ جو قرارداد پیش ہوئی اور پاس ہوئی، اور فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو بھی چلے گی، لا منسٹری کو بھی چلے گی، اور فلاں جگہ بھی چلی گئی کہ فوری طور پہ الیکشن روک دیے جائیں۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے بھی ریپیٹڈلی کئی پروگراموں کہہ چکے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان جو بول رہے تھے، پہلے کہتے تھے معیشت درست کرو پھر الیکشن ہوگا، پھر کہا کہ سردی آ گئی ہے، پھر کہا کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، پھر کہا کہ چیف جسٹس سن لو، الیکشن کمیشن سن لو، اگر ہمارا کوئی ایک ورکر بھی قتل ہوا یا زخمی ہوا یا فلاں ہوا، گولی لگی اس کو، تو اس کی ذمہ داری تم پہ ہوگی۔ اور اب اس تم والے معاملے کے بعد جو قرارداد پاس ہوئی ہے سینٹ میں درجن بھر لوگوں کی طرف سے، جس قرارداد کو جو من حیث الجمی کہا جائے اگر، تو جو جماعتیں موجود ہیں سینٹ میں تقریباً 100 یا 104 ممبران ٹوٹل اس وقت سینٹ کے اصولی طور پہ ہوتے ہیں، یا 102 ہیں شاید، پہلے 100 تھے اور پھر وہ چاروں صوبوں سے ایک جو اقلیتی نمائندہ تھا وہ اس میں آگے 204 کی تعداد ہے، اور 104 کی تعداد ہے۔ لیکن صرف درجن بھر لوگوں نے جو قرارداد پاس کی، اس کا بڑا دھوم دھڑکا ہے۔ اس قرارداد کو عملی طور پہ ساری کی ساری جماعتوں نے کوڑے دان میں پھینک دیا، اور کہا یہ گیا ہے کہ الیکشن کسی طور رک نہیں سکتے، لیکن کوشش جاری ہے حضور۔ آپ کو یاد ہے نا کہ امریکہ میں بھی ایک پریس کانفرنس میں ہمارے کچھ بڑے جو وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا الیکشن اگر چند دن کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پھر زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ الیکشن چند دن کے لیے آگے پیچھے ہو جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جس کی پردے داری ہے، جس کے پیچھے زرداری بھی ہے اور مولانا بھی ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا لیول پلینگ نہ ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ ان کا دیکھیے 76% پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ الزام تو درست نہیں ہے۔ ناظرین، جو جمشید دستی کے ساتھ ہوا، ناظرین جو عمر ڈار کی والدہ اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ناظرین جو کچھ کراچی سے لے کے علیم عادل شیخ اور باقی لوگوں سے لے کے تو کے پی کے میں، اور بلوچستان سے لے کے پنجاب کے ہر ایک ضلع میں، اور پھر اسلام آباد کی بھی بات اگر کر لی جائے تو جس انداز سے دھڑا دھڑ، خاص طور پہ جو مرکزی قیادت تھی، بڑے لوگ تھے، نام والے لوگ تھے، ان کے کاغذات جس طرح سے مسترد ہوئے، تو الیکشن کمیشن کو یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا شکر ہے کہ بڑی شرمندگی ہوتی، شکر ہے عزت نہیں تھی، کہ شکر ہے ان کی عزت نہیں ہے، جو عزت خراب ہوتی ہے اور جس کا مقدمہ دائر کر کے تو یہ الیکشن کو چھوڑ کے تو اس تک عزت والا مقدمہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے پورے کا پورا اٹھ کے جیل میں چلا جاتا ہے۔ شکر ہے ان کی عزت نہیں تھی، ورنہ بڑی بے عزتی ہو جاتی بیچاروں کی۔
ناظرین اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے جب کہی کہ الیکشن لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو مل رہا ہے، یہ الزام درست نہیں ہے، تو اس وقت ٹریبیونل کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے دھڑا دھڑ جو کاغذات مسترد ہوئے تو وہ ٹریبیونل نے یہ کیا کہا؟ ٹریبیونل والے یہ کہتے کہ لگتا ہے کہ آروز نے شوقیہ طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات مسترد کیے۔ انہوں نے یہ کہا، ٹریبیونل نے یہ کہا کہ کاش یہ لوگ ضابطے پڑھ لیتے، کوئی وہ ججمنٹس پڑھ لیتے، رولز پڑھ لیتے، کچھ تو پڑھ لیتے، باقی تو مسترد کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ پڑھا، لیکن یعنی تاثر ایک یہ ہے کہ جو لکھے ہوئے جس طرح سے آئے فیصلے ڈک 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 کر کے انہوں نے چلا دیے۔ پھر ٹریبیونل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جان بوجھ کر لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا ایک جماعت کے لوگوں کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ سرزنش کی ہے ان آروز کی اور الیکشن کمیشن کی، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو وکلاء صاحبان پیش ہوئے ان کی۔ بہرحال یہ صورتحال ہے جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میرے پیارے وطن کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس پہ کسی کو بھی بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں بلاول بھٹو۔ انہوں نے لاہور میں بڑا دبنگ قسم کی انٹری دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور صرف بھٹو کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ایسے ناکوں چنے چبوائیں گے مخالفین کو۔ انہوں نے پٹواریوں کی بھی بات کی، لفظ پٹواری کہہ کے کہ ہمیں نہ پٹواریوں کی ضرورت نہ فلاں کی ضرورت ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے، ہم قوم کے ساتھ ہیں، اور جیالے یہ اور وہ اور فلاں فلاں، اور یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ اتنا کچھ ہم نے سندھ میں کیا ہے، اور ہم جناب وہ پنجاب کو بھی بہت کچھ دینے کے لیے اس وقت آ گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ جو سروے اس وقت جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں کے جو سروے ہیں وہ انہیں بہت نیچے بتا رہے ہیں۔ اب الیکشن کے حوالے سے جو لاہور کی سیٹوں کے سروے آئے ہیں ان میں سے صرف 3 سیٹوں پہ نون لیگ آگے نظر آ رہی ہے، باقی سب پہ پی ٹی آئی آگے ہے۔ تو اس میں بلاول بھٹو صاحب کی جماعت یا وہ خود کسی جگہ کسی سروے میں نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے اگر کہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کل شام تک کے ان کے جو دوست تھے، آج بھی بلکہ ان کے دوست ہیں، کیونکہ آج بھی جو مولانا اور زرداری صاحب کی ٹون جو ملی ہوئی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے، تو یہ وہ ایک ہی ہیں۔ پی ڈی ایم پوری کی پوری، اگرچہ پیپلز پارٹی اس میں سے ایسے سائڈ پہ ہو کے کرسی انہوں نے تھوڑا سا ہٹا کے ادھر رکھ لی تھی، لیکن عملاً انہی کے ساتھ ہیں۔ تو بلاول صاحب اپنی بولی بول رہے ہیں۔ ناظرین سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ آ گیا، وجوہات جی ذاتی صحت خراب ہو گئی، ذاتی مصروفیات، فلانا 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 جو کچھ بھی ہے۔ اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جس آپ کو پتہ ہے نا کہ نادرا کے چیئرمین نے استعفیٰ دیا، نیب کے چیئرمین نے، ڈپٹی چیئرمین نے، فلاں نے، ان کے کئی پراسیکیوٹرز نے استعفے دیے، کیونکہ وہ کام جو ان سے لیا جا رہا تھا، لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک حد تک بندہ بے شرمی کی کام کرتا ہے نا، جب ایک حد کراس ہو جاتی ہے تو پھر بندہ بے شرمی کے کاموں میں اسے پھر اس کے گھر میں کوئی زوجہ محترمہ بھی بیٹھی ہیں، اس کے گھر میں کوئی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی بیٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی داماد بھی ہوتے ہیں، کوئی ننیال ددیال سسرال بھی ہوتا ہے، کوڑوس پڑوس بھی ہے، دوست یار بھی ہیں جن کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ چیٹ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، مجلس محفل ہوتی ہے، تو لوگ شرمندہ کرتے ہیں۔ تو جو بہت ہی شرمندگی پروف قسم کے لوگ ہیں وہ تو یہ محسوس نہیں کرتے شاید جس طرح سے الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیئرمین صاحب کی پوزیشن ہے اس وقت، لیکن سیکرٹری صاحب انہوں نے محسوس کر لیا، اور ایک حد سے زیادہ آگے جانے کی بجائے انہوں نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا۔ ناظرین اس وقت کی جو صورتحال ہے، الیکشن سر پہ ہیں، نون لیگ عملی طور پہ اس وقت الیکشن میں کسی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ کہ پہلا جلسہ کرنے کے بعد جو اکٹھ کر کے لاہور میں جلسہ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب اس دن سے آج دن تک اپنے لوگوں کو ٹکٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کو لائے تھے، جنہوں نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، جنہوں نے ان کے لیے راستے نکالے، جنہوں نے ان کو بری کروایا، جنہوں نے ان کے خلاف اپیلیں خارج کروائیں، اور ان کے جو اپیلیں سزاؤں کے خلاف تھی منظور کروائیں، انہوں نے کہا ہے کہ حضور ساڈیاں بندیاں نوں بھی تہاڈی جڑی گل ہو گئی سی نا، وہ گل ادھی تانوں سمجھ آئی، پوری گل یہ ہے کہ ساڈے بندیاں نوں ٹکٹ دیو گے، لیکن وہ ساڈے بندیوں کو جب وہ ٹکٹ اگر دیتے ہیں تو وہ سوائے 2-4 ٹکٹوں کے اوپر نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ ان کے لوگ اس قدر ناراض ہیں۔ وہ جو کچھ عرصہ پہلے جو کچھ کہا جا رہا تھا نا کہ نون میں سے شین نکلے گی، اس وقت عملاً نون میں سے شین نکلتی ہوئی
شین سے مراد یہ ہے کہ وہ شدت والے نون لیگی کہہ لے، شرمندہ نون لیگی ہے جو میاں صاحب کے اتنے عرصے کے جو عمل پہ شرمندہ ہے وہ ہیں، یا جو شک میں مبتلا ہے شین والے، یا جو شور کر رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ راجہ ریاض کو ٹکٹ آپ دے رہے ہیں، آپ علیم خان کے بندوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں، آپ ترین کے بندوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں، ہم آپ کے لیے مارے ہم کھائیں، جھوٹ ہم بولیں، بریانیاں لوگوں کو ہم کھلائیں، گاڑیاں ہم لے کے آئیں، جلسہ گاہ کو بھرنے کی کوشش ہم کریں، لیکن ٹکٹ آپ اگر بکنے والوں کو دیں گے تو بکنے والے جو پی ٹی آئی سے گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو اس سے پہلے پنجاب کی 20 سیٹوں پہ جو اشر ہوا تھا وہی اشر ان کے ساتھ ہوگا، اور ہم بھی ٹکٹ نہ لیں تو وہ لوگ میرے اپنے آبائی حلقے کوٹا کی اگر میں بات کروں تو وہاں سے شاہد خاقان عباسی نے ٹکٹ نہیں لیا، وہاں آزاد پینل کے ہی بن رہے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال نون لیگ کے ساتھ پورے پنجاب میں اور باقی پورے ملک میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، اور وہ ابھی تک اپنے سارے ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ ناظرین، سانحہ 9 مئی کے حوالے سے ایک اور سازش ایک ہوئی ہے، اور حکومت نے ایک تحقیقاتی وزارتی کمیٹی قائم کی۔ اب پتہ نہیں یہ وہی حکومت ہے جو اس وقت ناجائز ہے، کیونکہ زائد المیعاد حکومت ہے، اس لیے اس کی کسی کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس میں کہتے یہ ہیں کہ اس میں منصوبہ ساز کون تھا، ماسٹر مائنڈ کون تھا، سہولت کار کون تھا۔ تو یہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی ہدایت پر 4 رکنی کمیٹی کے جو اس کے کنوینر ہوں گے نگران وزیر قانون ہوں گے، اور اس کمیٹی جو ہے سانحہ کے واقعات کی وجوہات تلاش کرے گی، آئندہ روک تھام کی سفارشات مرتب کرے گی، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ ناظرین، زائد المیعاد حکومت، ناجائز حکومت کی کسی ناجائز کمیٹی کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ صرف اس وقت یہ اس قسم کا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو اس زمرے میں لا کے ماسٹر مائنڈ قرار دے کے، منصوبہ ساز اور سہولت کار قرار دے کے انہیں الیکشن سے باہر کیا جائے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات ہے، قوم اس بات کو کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنے بھی سروے آ رہے، اس لیے تو سروے پہ پابندی لگا رہے، اسی لیے تو سوشل میڈیا پہ پابندی لگا رہے، اسی لیے تو ان لوگوں پہ جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، حق اور سچ سے مراد یہ نہیں کہ عمران کی جو بات ہے وہ ساری حق اور سچ کی بات ہے، نہ، جو عملاً جو ملک میں جو صورتحال ہے، جو ووٹر جس طرف ان سے پوچھتے ہیں گلی محلے میں جا کے کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو، تو پھر کیا کیا جائے؟ آواز آپ ساری کی ساری نہیں بند کر سکتی۔ آپ نے جتنا کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، ٹل لگانا تھا لگا کے دیکھ لیا، زور لگانا تھا لگا کے دیکھ لیا، لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں سے قیدی نمبر 804 کی محبت نہیں نکال سکے۔ آپ کے اقدامات کی وجہ سے وہ مزید مقبول ہوتا جا رہا ہے، روزانہ جتنی زیادتی کرتے ہیں وہ سیڑھیاں طے کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا تھا اللہ الحق، اور اس کا نعرہ یہی ہے، اور اس کا ایمان ہی یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ فلسطین میں مزید روزانہ کی بنیاد پہ 150-200 شہداء کا اضافہ ہو رہا ہے، اور بہت مشکلات ہیں، ان کے لیے دعا گو ہم سب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔